مارنے کی کوشش کی کہ میں اس کو ماروں، صرف اور صرف عمران خان کو اور کسی کو نہیں۔ ملزم کے اعترافی بیانات کی ویڈیو سامنے آنا، اجلت یا سنگین غلطی، کیس کی تحقیقات پر کیا اثر پڑے گا؟ سوالات اٹھنے لگے۔ پنجاب پولیس کے سابق انسپیکٹر جنرل سرمد سعید نے بی بی سی سے گفتگو میں بتایا کہ ہائی پروفائل کیسز میں ملزم کے اعترافی بیانات لیک ہونا کیس کو خراب کرنے کے مترادف ہے۔ اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں۔ مجسٹریٹ کے سامنے دیے گئے اعترافی بیان کی قانونی اہمیت ہوتی ہے اور یہ اس وقت ریکارڈ کیا جاتا ہے جب ملزم کو پولیس تفتیش کے بعد مجسٹریٹ کے روبرو پیش کیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا سنگین نوعیت کے مقدمات میں تو میڈیا میں ملزم کی شناخت بھی ظاہر نہیں کی جاتی کیونکہ اس سے شناخت پریڈ کے عمل پر اثر پڑنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ عدالت میں شواہد بھی کمزور ہوتے ہیں۔ قانونی ماہر احسن بھون نے بی بی سی سے گفتگو میں کہا اعترافی بیان کے ویڈیوز کی اہمیت فرانزک کے بعد ہوتی ہے۔ ملزم کا اپنے بیان کو عدالت کے سامنے تسلیم کرنا بھی ضروری ہے۔ احسن بھون سے اعترافی بیانات اجلت میں جاری کرنے کے حوالے سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا ایسے اہم مقدمات میں پولیس کو سیاسی اور غیر ضروری مداخلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اس سے ان کی تحقیقات متاثر ہوتی ہیں۔ دباؤ کی وجہ سے پولیس کی جانب سے اعترافی بیانات جاری کر دیے جاتے ہیں۔ عمران خان پر قاتلانہ حملہ کرنے والے ملزم کا ایک کے بعد ایک اعترافی بیان ویڈیو سامنے آنا، یہ انتہائی افسوسناک صورتحال اس طرح سے ہے کہ انتہائی ہائی پروفائل کیس جس میں اس طرح سے ویڈیو جاری کی جا رہی ہیں جو کہ فرانزک سے پہلے کبھی بھی نہیں کی جا سکتی۔ اسی پر بات کریں گے ماہر قانون بیرسٹر شاہدہ جمیل ہمارے ساتھ موجود ہیں، اس کے علاوہ بیرسٹر افضل حسین نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ سب سے پہلے بیرسٹر شاہدہ جمیل صاحبہ آپ سے جاننا چاہیں گے یہ اتنا ہائی پروفائل کیس ہے، کیا اس میں ملزم کا ویڈیو بیان جاری ہونا چاہیے تھا؟ جاری تو میرے خیال میں نہیں کوئی ایسی چیز ہوئی ہے، لیک ہو سکتی ہے۔ ہم بات کر سکتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں کوئی کمزوری ہوئی ہے، کہیں سے لیک ہوئی ہے، نکلی ہوئی۔ بھئی یہ جو بیانات ہوتے ہیں یہ انویسٹیگیشن کے کورس میں جب کی جاتی ہیں اس کی وہ اہمیت نہیں ہے، یہ صرف اور صرف اس کے لیے ہے کہ انویسٹیگیشن کامیابی سے جگہ جگہ چیزیں دیکھے، جیسے جیسے لوگ بیانات دیتے ہیں ویسے ویسے باقاعدہ اس کے مطابق انویسٹیگیشن چلتی ہے۔ اس کی یہ جو سٹیٹمنٹس ہیں ان کی کوئی کنفیشن ویشن کچھ کی اس کی کوئی ایسی حیثیت نہیں ہے، یہ صرف انویسٹیگیشن کا حصہ ہے۔ اور عموماً ایسے لوگ جو ہیں وہ ہر قسم کے بیانات دیتے ہیں اور آپ خود دیکھ سکتی ہیں کہ 3 مختلف موقف اس شخص نے اس کے طرف سے آئی ہے۔ ابھی تک پوری طرح شناخت بھی نہیں کی، اسی کو کہیں گے آپ کہ واقعی یہی اس نے کیا ہے۔ یہ سارے معاملات ہوتے ہیں، اہمیت رکھتے ہیں جب یہ انویسٹیگیشن مکمل ہوتی ہے اور پھر پتہ چلتا ہے کہ ہاں واقعی مجرم کون ہے اور پھر اس پہ چارج جب لگتی ہے۔ جب یہ مجرم جاتا ہے، اگر یہ مجرم چلا جائے میجسٹریٹ کے سامنے یعنی جج کے سامنے، کرمنل میجسٹریٹ جو ٹرائل کرتا ہے اس کے سامنے جا کے ٹرائل کے پہلے اگر وہاں جا کے وہ کہتا ہے کہ میں کنفیشن کرتا ہوں کہ میں نے یہ چیز کی، تو پھر جج کے یہ بھی بہت سے ایسے کنڈیشنز ہیں، وہ سب کچھ پتا کرتا ہے، اکیلے میں اس سے بات کرتا ہے، اس کو تسلی دیتا ہے، اس کی جسم کو اس کی ایگزامینیشن ہوتی ہے کہ کہیں اس کو اذیت تو نہیں دی گئی، کوئی زبردستی تو نہیں کیا گیا، کوئی اس کو لالچ تو نہیں دی۔ یہ سارے تحفظات کے بعد اس کی بیان ریکارڈ ہوتی ہے، تب اس کی اہمیت بنتی ہے کسی ٹرائل کے لیے۔ اس سے پہلے یہ سارے مفروضے ہیں، یہ ہر قسم کے طریقے سے آتے ہیں اور ویسے ہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ خود ہی اس نے اپنے آپ کو تضاد میں ڈال دیا ہے۔ صحیح، بیرسٹر افضل حسین صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بیرسٹر صاحب بہت شکریہ۔ ہائی پروفائل کیس میں اس طرح سے اعترافی بیان فوری طور پر جاری ہونا آپ کیا سمجھتے ہیں، یہ ٹھیک بات ہے؟ دیکھیں، جہاں تک کہ سب سے پہلے میں یہ عرض کروں کہ بہت افسوسناک واقعہ ہے عمران خان صاحب پہ جو قاتلانہ حملہ ہوا، میں اس کی پرزور مذمت کرتا ہوں، اور جو لوگ زخمی ہیں خان صاحب کے سمیت اللہ تعالیٰ ان کو جلد از جلد صحتیاب کرے، ان کے لیے میں دعا گو ہوں۔ جہاں تک کہ اس کیس میں اسپیسیفک بات ہے کہ ویڈیو بیان کی، دیکھیے ویڈیو ایویڈنس جو ہے وہ انڈر آرٹیکل 164 قانون شہادت کا ایڈمیسیبل ہے،
ٹھیک ہے، لیکن یہ جو سرکمسٹانسز ہیں ان کے اندر جو ہے میں نہیں سمجھتا کہ یہ اس طرح کا ویڈیو ایویڈنس جو ہے وہ لیک ہونا چاہیے تھا. اور یہ تو جو بیسک پروسیجر ہے جو کہ اس کی سینکٹیٹی کو انشور کرتا ہے تمام کرمنل پروسیڈنگز کی، اس کو وائلیٹ کیا گیا ہے. اور اس سے جو ہے وہ امپیکٹ ہوگا کیس کے اوپر، نیگیٹو امپیکٹ ہوگا. تو یہ بالکل بھی ویڈیو بیان جو ہے وہ لیک نہیں ہونا چاہیے تھا. اور جو لوگ اس کو کر رہے ہیں، لیک کر رہے ہیں، یا جو اس طرح کا ایک لیڈنگ کریٹ کر رہے ہیں، ان کے خلاف میرا خیال ہے کہ وہ پنجاب گورنمنٹ کو ایکشن لینا چاہیے. ٹھیک، بیرسٹر افضل حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور بیرسٹر شاہدہ نے بھی ہمیں جوائن کیا. آپ دونوں کا بہت شکریہ. صورتحال ہمارے سامنے ہے کہ ہائی پروفائل کیس میں ہائی لیول کی غفلت، وزیر اعلی پنجاب کے نوٹس کے باوجود عمران خان پر قاتلانہ حملے کرنے والے ملزم نوید کا ایک اور ویڈیو بیان سامنے آئے ہیں. اور مسلسل یہی بات ہو رہی ہے کہ اس طریقے سے تحقیقات کو بہت بری طریقے سے ڈیل کیا جا رہا ہے. فوری طور پر اس طرح سے لیک نہیں ہونی چاہیے تھی یہ تمام ویڈیوز جب تک فرانزک اس کا نہیں ہو جاتا.